بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر۔ آج میں آپ کے سامنے آج کے اس لیکچر کے اندر شیخ سعدی شیرازی کی تیسری غزل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے: ای ساربان آہستے رو کھاراں میں جانم می رود وان دل که به خود داشتم به دل ستانم می رود. ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می رود و آن دل که به خود داشتم به دل ستانم می رود. ای ساربان، ساربان اس کو کہا جاتا ہے جو کہ اونٹوں کے قافلے کو لے کے چلتا ہے۔ اس کی سب سے پہلے والا جو اونٹ ہوتا ہے اس کی مہار اور نکیل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی اونٹ کو ہانکنے والا۔ آہستہ رو، آہستہ چل، رو سے ہی لفظ برو ہے، فعل امر یعنی جاؤ، ٹھیک ہے۔ آہستہ رو یعنی آہستہ چل، رو رفتن سے ہے۔ کھاراں میں جانم، کا کاف جیسے کے معنی میں ہوتا ہے آرام جان، آرام جان، جان کا آرام مراد محبوب ہے۔ کا آرام جانم، آرام جانم یعنی میری جان کا آرام مراد محبوب، می رود جا رہا ہے۔ وان دل کے بخود داشتم بدل ستانم می رود، و کا معنی اور ہے آن دل، وہ دل کہ با خود داشتم، با خود یعنی اپنے ساتھ، داشتم میں رکھتا تھا، کہ جسے میں اپنے پاس رکھتا تھا۔ بدل ستانم می رود، دل ستان دل ربا کو، محبوب کو کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ساتھ می رود جا رہا ہے۔ اے ساربان آہستہ رو، یعنی اے ساربان اونٹ کو چلانے والے، آہستہ چلا۔ کھاراں جانم می رود، کیونکہ میری جان کا آرام مراد میرا محبوب جو ہے جا رہا ہے، یعنی تیرے ساتھ تیرے قافلے میں میرا محبوب بھی جا رہا ہے۔ وان دل کے بخود داشتم، اور وہ دل کہ جو میں اپنے پاس رکھتا تھا، بدل ستانم می رود، وہ میرے دلربا کے ساتھ جا رہا ہے، یعنی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ میرا دل جو ہے وہ بھی میرے محبوب کے ساتھ ہی جا رہا ہے، میرا محبوب میرا دل بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور وہ دل جو میں اپنے پاس رکھتا تھا میرے دلربا کے ساتھ جا رہا ہے۔ من ماندم مہجور ازو بیچارے و رنجور ازو، گویی کہ نیشی دور ازو در استخوانم می رود۔ من میں، ماند ام میں رہ گیا ہوں، یعنی پیچھے بچھڑ کے رہ جانا جو ہوتا ہے ماندن یعنی رہ جانا، میم آخر میں لگا ہے جس کا معنی میں ہے، میں رہ گیا ہوں۔ مہجور ہجر کا مارا ہوا، ہجر یعنی جدائی کو کہا جاتا ہے، یعنی جدا، ہجر کا مارا۔ از او اس سے، ٹھیک ہے نا، بیچارہ وہی بیچارہ جسے اردو میں آپ کہتے ہیں لاچار، و رنجور، رنجور یعنی رنجیدہ، دکھی، افسردہ، از او اس سے، گوئی یعنی گویا، کہ نیشی، نیش کہتے ہیں ڈنگ کو، ڈنگ جو ہوتا ہے نیشی ایک ڈنگ اور نیش ڈنگ کو کہا جائے گا۔ دور از او اس سے دور، در کا معنی میں، استخوانم، استخوان ہڈی کو کہتے ہیں، میری ہڈیوں میں، می رود جا رہا ہے۔ من ماندم مہجور ازو، کہ میں جو ہے اس سے جدا ہو کر رہ گیا ہوں۔ من ماندم مہجور ازو، بیچارے و رنجور ازو، تین الفاظ ہیں، معجور، بیچارہ اور رنجور، یعنی میں اس سے جدا ہو کر لاچار اور دکھی جو ہے، غمگین جو ہے وہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ گوئی کے نیشی دور ازو، گویا اس سے دور ہو کر، نیشی ایک ڈنگ، در استخوانم می رود، میری ہڈیوں میں گھستا چلا جا رہا ہے، یعنی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈنگ جو ہے وہ میری ہڈیوں میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ گفتم به نیرنگ و فسون
پنهان کنم ریشه درون، پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود. گفتم میں نے کہا، آخر میں فعل کے آخر میں میم لگا ہے، یعنی جس کا معنی میں ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا دوسرے لفظوں میں، بے نیرنگ و فسون. نیرنگ و فسون، نیرنگ کا معنی بھی وہی ہے جو فسون کا ہے، یعنی ہیلا و بہانہ، جادو وغیرہ جو ہے اس کا معنی بنتا ہے. پنہان کنم، پنہان کنم فعل کے آخر میں میم لگا ہے، یعنی مراد میں. پنہان چھپانے کو کہتے ہیں، میں چھپا لوں، میں اسے پوشیدہ کر لوں. ریش درون، ریش ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، زخم کو کہتے ہیں، اور درون اندر کو کہا جاتا ہے، اندر کا زخم جو کہ دل پہ لگا ہو، دل پہ لگی چوٹ کی طرف اشارہ ہے. پنہان یعنی پوشیدہ، چھپا ہوا. نمی ماند نہیں رہ سکتا، نمی ماند نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. کہ خون بر آستانم می رود، کیوں؟ اس لیے کہ جو خون ہے، بر کا معنی پر ہے، آستانم، آستان کہتے ہیں دہلیز کو، چوکھٹ کو. آستان مراد میری دہلیز، یعنی میری دہلیز تک جو ہے خون بہ کر آ رہا ہے. می رود یعنی جا رہا ہے، یا آپ جملے کی سیٹنگ کے اعتبار سے اس کے مناسب جو الفاظ لگیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. گفتم بنیرنگ و فسون، کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کسی ہیلے بہانے سے. پنہان کنم ریش درون، اپنے اندر کے زخم کو چھپا دوں. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کسی ہیلے بہانے سے اپنے اندر کے زخم کو چھپا دوں. پنہان نمی ماند، مگر کیا کروں، مگر وہ چھپا نہیں رہ سکتا. کہ خون بر آستانم می رود، کیونکہ خون میری چوکھٹ پر جاری ہے، میری چوکھٹ پر بہ رہا ہے، میری چوکھٹ تک جا رہا ہے. محمل بدار ای ساربان تندی مکن بکاروان، کز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود. محمل، محمل کہتے ہیں کجاوے کو. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں جو اونٹ ہوتا ہے سجا سجایا، جس پر سواری کی جاتی ہے اوپر اس کے کجاوا رکھ کر، تو اس کو محمل کہا جاتا ہے. بیدار یعنی بیدار کا معنی ہے روک لے، ٹھیک ہے. اے ساربان، اے ساربان، ٹھیک ہے. تندی مکن، تندی یعنی جلدی، مکن مت کرو، یعنی جلدی مت کر، تیزی مت کر. با کاروان، کاروان کہتے ہیں قافلے کو، قافلے کے ساتھ. کھز عشق آن سرو روان، کھز کہ از ہے، کہ سے، عشق عشق ہی ہے، آن سرو روان، سرو یعنی آپ کہہ لیں کہ جسے ہم سرو اپنی زبان میں بولتے ہیں، اونچا لمبا ایک خوبصورت پودا ہے. تو فارسی میں یہ استعارہ ہے سرو کا لفظ خوبصورت اونچے لمبے قد والے محبوب کے لیے. جو کہ اونچے لمبے قد کا خوبصورت محبوب ہو اس کو سرو کہا جاتا ہے، یعنی سرو جیسی قد و قامت والا محبوب. سرو روان، روان کا معنی چلتا ہوا، جاتا ہوا. روان روح کو بھی کہتے ہیں، روان چلنے کو بھی کہا جاتا ہے. گوئی روانم، اب یہ جو دوسرا لفظ روان استعمال ہو رہا ہے، روانم میں روان پلس میم ہے، آخر میں میم لگتا ہے تو معنی میں، میرا، میری، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو میری روح، روانم، یہاں پہ روان کا معنی روح ہے، یعنی دو معنی ہیں روان کے، جانا بھی یعنی اور روح کے معنی میں بھی. محمل بیدار اے ساربان، اے ساربان تو کجاوے کو روک لے. تندی مکن تیزی مت کر، باقاروان قافلے کے ساتھ. اے ساربان کجاوے کو روک لے، قافلے کے ساتھ تیزی مت کر. کاز عشق آن سرو روان، کیوں؟ اس لیے کہ اس چلتے ہوئے یا جاتے ہوئے محبوب کے عشق سے گوئی روان می رود، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری روح جو ہے وہ میرے بدن سے نکلتی چلی جا رہی ہے. کھز عشق آن سرو روان، کیونکہ اس کوچ کرتے یعنی چلتے ہوئے جاتے ہوئے سرو جیسے خوبصورت محبوب کے عشق سے گوئی گویا، روانم میری روح، می رود نکلی چلی جا رہی ہے.
او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود. او می رود دامن کشان، دامن کشان یعنی دامن پھیلائے ناز و نخرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، دامن کھینچے ہوئے، دامن پھیلائے ہوئے ناز و نخرے کے ساتھ، ٹھیک ہے. من زہر تنہائی چشان، چشان کہتے ہیں چکھنے کو، چکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ میرا محبوب جو ہے وہ تو ناز و نخرے سے جا رہا ہے لیکن میں اس کی جدائی کا، اس کی تنہائی کا زہر جو ہے وہ چکھ رہا ہوں. دیگر مپرس، دیگر مزید یعنی، مپرس مت پوچھ، از من مجھ سے، ٹھیک ہے. نشان نام و نشان، پتہ، یعنی اس کا نام و نشان جو ہے، پتہ جو ہے وہ مزید اب مجھ سے مت پوچھ. کیوں؟ کھز دل، کھز دل کیونکہ دل سے، نشانم یعنی میرے دل سے، نشانم کیا ہے؟ نشانی جو ہے اس کی یاد جو ہے، می رود وہ نکلتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. او می رود دامن کشان کہ وہ ناز و نخرے سے جا رہا ہے. من زہر تنہائی چشان اور میں تنہائی کا زہر چکھ رہا ہوں. دیگر مپرس از من نشان، کیا مجھ سے مزید جو اس کا پتہ جو ہے، اس کا نام و نشان جو مت پوچھ، اب مجھ سے اس کا پتہ مت پوچھ. کز دل نشانم میرود کیونکہ اس کے دل سے، ٹھیک ہے، نشانم، نشانم یعنی میرا نام و نشان جو ہے، میرود مٹتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ کھاز دل یعنی اس کے دل سے، نشانم میرا نام و نشان جو ہے وہ مٹتا چلا جا رہا ہے. برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم چون مجمری پر آتشم کز سر دخانم می رود. برگشت یعنی چلا گیا، واپس چلا گیا. یار سرکشم، یار سرکشم یعنی جس کو آپ کہتے ہیں سرکش یار، باغی دوست، یعنی یار سرکش یعنی وہی سرکش جسے آپ اردو میں بولتے ہیں، یعنی باغی دوست، یعنی میرا باغی دوست جو ہے وہ واپس چلا گیا. بے گذاشت چھوڑ گیا، ٹھیک ہے. عیش ناخوشم، عیش ناخوش، عیش زندگی کو کہتے ہیں اور ناخوش یعنی دکھ بھری، اور میری زندگی جو ہے اسے وہ دکھ بھری بنا کر چلا گیا، چھوڑ گیا. چون مجمری، مجمر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انگیٹھی کے معنی میں ہے. پر آتشم جو کہ آگ سے بھری ہوئی ہے، آگ سے پر ہے، پر کا معنی پر ہی ہے. آتش آگ کو کہا جاتا ہے. کاز سر دخانم، سر کا معنی اوپر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر سے دخانم، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو. می رود اٹھ رہا ہے، نکل رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. برگشت یار سرکشم، میرا سرکش یا باغی دوست واپس چلا گیا. بے گذاشت عیش ناخوشم مگر میرے لیے دکھ بھری زندگی چھوڑ گیا. چون مجمری پر آتشم کز سر دخانم می رود، ٹھیک ہے، کہ میں آگ سے بھری انگیٹھی کی مانند ہوں. چون مجمری پر آتشم، ٹھیک ہے، کہ میں آگ سے بھری انگیٹھی کی مانند ہوں. کز سر دخانم می رود کہ میرے اوپر سے دھواں اٹھ رہا ہے. با آن همه بیداد او وین عهد بی بنیاد او در سینه دارم یاد او تا بر زبانم می رود. با آن همه یعنی اس سارے کے باوجود، با آن ہمیں، ہمیں سب سارے، ٹھیک ہے، جتنی بھی آپ کہہ لیں آؤ بھگت کی، اس سارے کے باوجود. بی داد اکٹھا لکھا ہوا ہے، الگ کر سکتے ہیں، وہی بے داد ہے، داد کہتے ہیں انصاف کو، اور بی داد یعنی انصاف کے بغیر، یعنی جسے آپ ظلم کہتے ہیں یا نا انصافی کہتے ہیں. او، ٹھیک ہے، او یعنی بیداد او، سوری، او کا معنی وہ یا اس کے معنی میں ہے وا، اور کے معنی میں ہے این، یہ وین جو ہے وا این ہے، اور یہ عہد وعدے کو کہتے ہیں. بی بنیاد، بے بنیاد جسے آپ کہتے ہیں، او یعنی اس کا،
ٹھیک ہے نا، کہ بآن ہمیں بیداد اس کے سارے ظلم و ستم کے باوجود، ون آخد بھی بنیاد اور اس کے اس بے بنیاد وعدے کے باوجود. شاعر کہہ رہے یعنی عاشق جو ہے کہ در سینے دارم، میں اپنے سینے میں رکھتا ہوں یاد اس کی یاد. در کمانی میں ہے، سینہ دارم فعل کے آخر میں میم لگا ہے، یعنی میں رکھتا ہوں یاد اس کی یاد، تا یہاں تک کہ بر زبانم میری زبان پر، بر زبان پر، میم میری، می رود یعنی جاری ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے. می رود اصل میں جانے کے معنی میں ہے، جو مناسب جملے میں لگے گا وہی ہم سیٹنگ کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے معنی کو. بآن ہمیں بیداد یعنی اس کے اس تمام ظلم و ستم کے باوجود، و ان عہد بھی بنیاد اور بے بنیاد وعدوں کے باوجود، در سینے دارم یاد میں اپنے سینے میں اس کی یاد جو ہے وہ سجائے بیٹھا ہوں، میں اپنے سینے میں اس کی یاد رکھتا ہوں. تھا بر زبان میرا، یہاں تک کہ میری زبان پر جاری ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو یاد ہے نا اس کی، وہ میری زبان پر جاری ہو جاتی ہے. جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہوں پھر بھی اس کا تذکرہ میری زبان سے نکلنے لگتا ہے. باز آئی و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، که آشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود. باز آئی، باز آ یعنی واپس آ، و اور بر چشمم، بر کا معنی پر ہے، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، آخر میں میم لگا ہے، میری آنکھ، بر چشمم میری آنکھوں پر، نشین بیٹھ جا، اے دل ستان نازنین، اے دل ستان یعنی اے دلبر، اے محبوب، نازنین خوبصورت زیبا کے معنی میں ہے. کا آشوب و فریاد، آشوب و فریاد دونوں کا معنی بظاہر ایک ہی ہے، یعنی متبادل مترادف الفاظ ہیں. یعنی آشوب اضطرار کو کہتے ہیں، شور و غل کو کہتے ہیں، فریاد آہو فریاد کو کہا جائے گا. از زمین، زمین سے، بر آسمان، آسمان تک، می رود جا رہا ہے. ٹھیک ہے. باز آئی و بر چشمم نشین، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ واپس آ، و بر چشمم نشین اور میری آنکھوں پر بیٹھ جا، اے دل ستان نازنین، اے خوبصورت دل ربا، اے خوبصورت محبوب، واپس آ جا اور میری آنکھوں پر بیٹھ جا. کا آشوب و فریاد از زمین بر آسمان می رود، کیونکہ میری بے قراری اور فریاد جو ہے، کاشوب و فریاد کیونکہ میری بے قراری اور فریاد، از زمین بر آسمان می رود زمین سے آسمان پر جا رہی ہے. شب تا سحر می نغنوم و اندرز کس می نشنوم، وین راه نه قاصد می روم کز کف عنانم می رود. شب تا سحر یعنی رات سے لے کے صبح تک، می نغنوم فعل کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہے. می نغنوم یعنی میں سو نہیں سکتا، میں آرام نہیں کر سکتا، میں آرام نہیں پاتا. و اندرز کس، اندرز کہتے ہیں نصیحت کو، کس کسی کی، می نشنوم یعنی میں نہیں سنتا، آخر میں میم لگے. اور شنیدن یا شنیدن جو ہے وہ سننے کے معنی میں ہوتا ہے، میں نہیں سنتا. وین اور یہ، راہ راستہ، نہ کا معنی نہ ہی ہے، قاصد یعنی یہاں پر قصدن ارادتن کے معنی میں، راہ نہ قاصد می روم، اور یہ جو راستہ ہے میں ارادت نہیں کر رہا بلکہ خز کف میں وہ نکلی چلی جا رہی ہے، می رود نکلی چلی جا رہی ہے. شب تا سحر می نغنوم کہ میں رات سے صبح تک نہیں سوتا. و اندرز کس می نشنوم اور میں کسی کی نصیحت نہیں سنتا. وین راہ نہ قاصد می روم اور یہ راستہ میں قصدن یا ارادتن نہیں چل رہا. کز کف عنانم می رود بلکہ باغ ڈور جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. میں اس راستے پر ارادتاً نہیں چل رہا بلکہ باغ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے.
گفتم بگریم تا ابل چون خر فرو ماند بگل وین نیز نتوانم کہ دل بکاروانم می رود. گفتم میں نے کہا، یعنی میں نے اپنے آپ سے کہا، بگریم میں روؤں، میں گریا کروں، تا ابل، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اور خر، چون خر، خر کہتے ہیں گدھے کو، ٹھیک ہے. فرو ماند جو دھنس گیا ہو یا پھنس گیا ہو، بگل، گل کہتے ہیں کیچڑ کو، مٹی کو، مٹی میں، ٹھیک ہے. وین، وا، این، اور یہ نیز بھی، نتوانم، اور یہ بھی نتوانم کہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. کیوں کہ دل بکاروانم قافلے کے ساتھ میرود جا رہا ہے، ٹھیک ہے. گفتم بگریم تا ابل چون خر فرو ماند بگل، میں نے اپنے آپ سے کہا، گفتم میں نے اپنے آپ سے کہا، بگریم تا ابل چون خر فرو ماند بگل، کہا کہ میں روؤں تاکہ اونٹ گدھے کی طرح کیچڑ میں پھنس جائے. مراد یہ ہے کہ میرے رونے سے اتنا پانی اکٹھا ہو جائے کہ مٹی جو ہے وہ کیچڑ میں بدل جائے، اور جیسے کوئی گدھا جو ہے وہ کیچڑ میں دھنس جاتا ہے، ویسے اونٹ جو ہے اگرچہ بڑا ہے لیکن پورے کا پورا اسی طرح سے کیچڑ میں پھنس جائے. کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں روؤں تاکہ اونٹ گدھے کی طرح کیچڑ میں پھنس جائے. وی نیز نتوانم کہ دل بکاروانم میرود، لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا دل قافلے کے ساتھ جا رہا ہے. کہ دل بکاروانم میرود، میرا دل قافلے کے ساتھ جا رہا ہے. صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من گرچه نباشد کار من همکار از آنم میرود. وصال، صبر، صبر کے معنی میں وصال ملاپ کو، ملنے کو وصال کو کہا جاتا ہے، یار دوست کا ملنا. یعنی برگشتن یعنی لوٹنا، پلٹنا، واپس لوٹنا، ٹھیک ہے. از دلدار من، دلدار بھی محبوب کو، معشوق کو کہا جاتا ہے. گرچہ، اگرچہ، نباشد نہیں ہے، کار من میرا کام، کار کام کو کہا جاتا ہے، معاملہ. ہم کار از آنم کہ معاملہ جو اس سے بھی آگے میرا نکلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. صبر از وصال یار من، ٹھیک ہے نا، کہ میرے دوست کے وصال پر صبر کرنا. برگشتن از دلدار من، اور میرے محبوب سے واپس لوٹنا یعنی منہ موڑ لینا. گرچہ نباشد کار من، اگرچہ یہ میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم کار ازانم میرود، لیکن معاملہ اس سے بھی آگے نکلا جا رہا ہے. در رفتن جان از بدن گویند ہر نوعی سخن من خود بچشم خویشتن دیدم کہ جانم میرود. در کا معنی میں ہے، رفتن جانے کو، نکلنے کو کہا جاتا ہے. جان از بدن یعنی جسم سے جان کا جو نکلنا ہے، جان روح کو کہا جائے گا. گویند یعنی کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں. ہر نوعی، ہر نوعی یعنی ہر طرح کی، ہر نوع، ہر قسم، ہر طرح کی بات. سخن بات کو کہا جاتا ہے کہ جب جسم سے، بدن سے روح نکل کے جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. من خود بے چشم خویشتن دیدم، کہتے ہیں من خود، میں نے خود جو ہے بے چشم خویشتن اپنی آنکھوں سے، دیدم میں نے دیکھا ہے، کہ جانم کہ میری جان، میری روح، میرود نکلی جا رہی ہے. در رفتن جان از بدن گویند ہر نوعی سخن، یعنی جسم سے روح نکلنے کے بارے میں لوگ ہر طرح کی بات کرتے ہیں. من خود بے چشم خویشتن دیدم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جانم میرود، کہ میری جان جو ہے وہ جا رہی ہے، میرے جسم سے نکلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور سادی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا طاقت نمی آرم جفاکار از فغانم میرود. آخری شعر ہے آج کی اس غزل کا. سادی فغان، فغان کہتے ہیں آہوزاری کو، رونے دھونے کو. از کا معنی سے دست، ہاتھ کو کہا جائے گا. ما
کا معنی ہم ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں لگتا ہے تو ہمارے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. از استماع یعنی ہمارے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. لائق نہ بود یعنی لائق نہیں تھا، مناسب نہ تھا، قابل نہ تھا. اے بی وفا یعنی بے وفا. طاقت نمی آرم میں طاقت نہیں لا پا رہا. جفاکار یعنی بے وفا. از فغانم یعنی میرے رونے دھونے کے باوجود. از فغانم میرے رونے دھونے سے، میری آہوزاری سے. میرود جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سعدی فغان از دست ما لائق نبود اے بی وفا. سعدی کہہ رہا ہے کہ سعدی اے بے وفا، ہمارے ہاتھوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ آوزاری کرنا مناسب نہ تھا. فغان از دست ما لائق نبود یعنی ہمارے ہاتھوں تمہارے لیے آوزاری کرنا مناسب نہ تھا، یعنی تمہارے کسی قابل نہ تھا، ورنہ ہم رود ہو رہے تھے، آوزاری کر رہے تھے، تو رک جاتا، لیکن تو ہماری آوزاری رونے دھونے کے باوجود ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. طاقت نمی آرم میں تاب نہیں لا پا رہا. جفاکار بے وفا، مگر بے وفا جو ہے از فغان میری آہوزاری کے باوجود. ٹھیک ہے نا، میری آہوزاری سے میرود جا رہا ہے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہماری ختم ہوتی ہے. پسند آئے تو لازمی لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن پر خاص طور پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن فوری